بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کو وجود بخشا تو ان کو دو صنفوں میں منقسم فرمایا، جن کو ذکور اور اناث کہتے ہیں، اور رجال و نساء بھی کہتے ہیں. بس منہما رجالا کثیرا ونساء. اردو زبان میں مرد و عورت کہتے ہیں، اور آج کل کی عام زبان میں میل فیمیل کہتے ہیں. یہ سلسلہ اللہ تعالی نے روز اول سے رکھا ہے، اور سسٹم کچھ ایسا بنایا کہ ان دو صنفوں کے ملاپ کے ذریعے ان کی نسل کی بقا کا سامان ہو جائے. جب ان دو صنفوں کی ملاپ کو ان کی بقائے نسل کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا تو ظاہر ہے کہ ان صنفوں کو آپس میں ایک دوسرے کی طرف مائل اور ایک دوسرے کی محبت کے احساس کی ٹیس اور چبھن رکھنا لازمی اور ضروری تھا. اس لیے اللہ پاک نے مرد میں عورت کی طرف رجحان رکھا، عورت میں مرد کی طرف رجحان رکھا. دونوں ایک دوسرے کی طرف راغب ہوتے ہیں، جھکتے ہیں. اگر کسی مرد کا کسی عورت کی طرف میلان ہوتا ہے اور کسی عورت کا مرد کی طرف میلان ہوتا ہے تو یہ فطرت کا تقاضا ہے جو انسانی تخلیق میں، اس کے نیچر میں، اس کے مزاج میں رکھا گیا ہے. آپ کو کوئی ایسا مرد نظر آئے جس کا عورت کی طرف رجحان نہیں ہوتا، یا اس کی طلب اس کے اندر نہیں پیدا ہوتی، یا کوئی ایسی عورت مل جائے جس کو مرد سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور اس کی طرف کوئی رجحان نہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے مرد ہونے اور اس کی عورت ہونے میں خامی ہے، کمزوری ہے. نہ وہ مرد کہلانے کے لائق ہے، نہ وہ عورت کہلانے کے لائق ہے. اس لیے کہ یہ پہچان ہے کہ مرد کو عورت کی طرف جھکاؤ ہو اس کے کامل مرد ہونے کی، اور عورت کے مرد کی طرف جھکاؤ ہونے، مرد کی طلب ہونے، مرد کے ساتھ مل جل کر رہنے کا احساس اور جذبہ پیدا ہونا، وہ عورت پن کی تکمیل ہے، اس کے وجود اور اس کے نفس کے مکمل ہونے کی علامت ہے. اور اگر یہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناقص الخلقت ہے، پیدائشی طور پر کمزور ہے، کسی ایک کمال سے محروم ہے، کسی ایک زندگی اور وجود کی ضرورت سے محروم ہے. اس لیے وہ انسانوں کی
بقا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لائق. اب اگر کسی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے یا نظر آئے اور محسوس ہو تو یا تو وہ تخلیقی طور پر فطری طور پر ناقص الخلقت ہوگا، ایسے ہی پیدا ہوا ہوگا جس سے اس کے اندر عیب ہے، کمی ہے، یا پھر اس نے اپنی زندگی کو اپنے افعال، اپنے اعمال اور اپنی ہی شامت سے اس لائق بنا دیا ہوگا کہ اب وہ انہی لوگوں میں شمار ہے جو ناقص الخلقت پیدا ہوئے، جن کو عام عرف زبان میں ہجڑا کہتے ہیں، عربی میں مخنث کہتے ہیں، اور جو ہے پتہ نہیں انگریزی میں ان کے لیے کیا لفظ ہوگا، لیکن اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ یہ حضرت بھی بہت عجب ہیں، نہیوں میں نشیوں میں، تو ادھر بھی نہ ہو ادھر بھی نہ ہو، یہ کوئی انسان کی خوبی نہیں. تو یہ بات طے ہے ہر عقل مند کے نزدیک اور ہر اسلام کو جاننے والے اور انسانیت کی تاریخ سے سیدنا آدم اور ان کی زوجہ محترمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت، تخلیق، پیدائش کا حال جاننے والوں سے، جس کو اللہ کے نبی نے بھی خوب تفصیل سے بیان فرمایا ہے، قرآن میں بھی اس کے اشارات موجود ہیں اور عقل انسانی بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ انسانیت کا کمال یہ ہے کہ اس کے ایک صنف کو دوسرے صنف کی جانب رجحان ہو، دل میں اس کی طلب ہو اور اس کی طرف جھکاؤ ہو. یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، دونوں میں ہو. اس کا کمال بھی یہی ہے، تخلیق کا اس کا کمال بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انسانوں کے اندر انسانیت کی ضرورت سے اور انسانیت کی ترقی کی ضرورت سے جو خوبیاں رکھی ہیں، جو صفات رکھی ہیں، جو کمالات رکھے ہیں، وہ سب کے سب خیر ہیں، اچھے ہیں، بھلے ہیں اور انسانیت کی ضرورت میں داخل ہیں، بشرطے کہ اس کو اسی پس منظر میں دیکھا جائے جس کے لیے اللہ پاک نے وہ صفات اس کو عطا فرمائی. انسان میں غصہ ہے، آپ مطلقاً اس کو بری بات نہیں کہہ سکتے. آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا الامام الشافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا جس آدمی کو غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے، یعنی انسان کہلانے کے قابل نہیں. کیونکہ غصہ آنا بھی انسان کی ایک صفت ہے، انسان کی صفات ضروریہ میں سے ایک صفت ہے جو اس کے لیے لازم ہے، آنا چاہیے. لیکن جس غصے کو مذموم کہا جاتا ہے، عیب کہا جاتا ہے، برا کہا جاتا ہے، وہ غصے کا اپنی حد سے تجاوز کرنا یا اپنے حدود میں نہ رہنا ہے. وہ غصہ مذموم ہے، باقی غصہ تو مذموم نہیں. اگر بری چیز ہوتی تو اللہ اشرف المخلوقات میں کیوں اس کو رکھتا؟ اشرف المخلوقات تو اس کی اہل نہیں ہے کہ اس میں برائیاں رکھی جائیں. اشرف المخلوقات میں کیوں رکھتا اللہ نے؟ اللہ نے رکھا. اسی طریقے سے حسد ہے ہمارے اندر رکھا ہے اللہ پاک نے، ہے وہ ایک مادہ ہے، ایک صفت ہے، لیکن یہ صفت ہر حال میں اور ہر حیثیت سے بری تو نہیں ہے. اگر ایسی فی نفسی ہی یعنی اپنی ذات میں بری ہوتی تو اللہ انسانوں کو نہ عطا کرتا، انسان میں نہ رکھتا. انسان تو اشرف المخلوقات ہے جن کو اس نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ولایت کے لیے، اپنی دوستی کے لیے پیدا کیا ہے. اس میں کیسے بری باتیں اللہ رکھتا؟ تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بری کہہ کر ہمیں بیان کیا ہے وہ ہمارے سمجھانے کے واسطے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس انسان کے اندر میں فجور بھی رکھے ہیں، تقوی بھی رکھا ہے. فجور تقوی کا معارض ہے، مخالف ہے، ضد ہے اس کی.
اور تقوی فجور کی ضد ہے. یعنی نافرمانیوں سے بچنا تقوی ہے، نافرمانیاں کرنا فجور ہے. کرنے کی طاقت نہ رکھ کر اللہ تعالی نہ کرنے کا مطالبہ فرماتے تو پھر وہ اس کا کمال ہی کیا ہوتا. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں بندوں میں رکھی. اسی طریقے سے یہ صنف مخالف کی طرف رجحان انسانی برادری کا، انسانیت کا دو صنفوں میں بانٹا. ایک صنف کا دوسرے صنف کی جانب رجحان، یہ رجحان بری چیز نہیں ہے. بری ہوتی تو اللہ کیوں رکھتے؟ اس کو تو اللہ نے سبب بنا دیا ہے ان کی نسل کے بقا کا. اس لیے بری چیز نہیں ہے، لیکن ان کا غلط استعمال برا ہوگا. جیسے غصہ بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے. اگر انسان کے اندر کبر کا مادہ رکھا ہی نہ جاتا تو دو مسئلے سامنے آتے. ایک تو یہ کہ پھر کبر کا امتحان لینا اور تواضع کا امتحان لینا بیکار ہو جاتا، کوئی معنی ہی نہیں رکھتا وہ. دوسرے یہ کہ اگر یہ مادہ ہی نہ ہوتا اس کے اندر تو وہ اپنے وقار کو بھی ملحوظ نہ رکھتا، ہر جگہ جا کر ذلیل و رسوا ہوتا رہتا اور ذرا بھی اپنے مقام کا لحاظ نہ رکھتا. تو اس مادے کا ہونا ضروری تھا، لیکن اس مادے کا غلط استعمال نامناسب تھا. تو جتنی چیزیں ہم اپنے اندر منفی سمجھ میں آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس کی مذمتیں بھی کتاب و سنت میں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ سب ان قوتوں کے غلط استعمال سے متعلق. ان قوتوں کی ذات سے متعلق نہیں، ذات سے متعلق ہوتی تو اللہ اپنی سب سے اچھی مخلوق میں کیوں رکھتا؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. جتنی خدا نے مخلوق بنائی، لاکھوں کروڑوں جتنی بھی بنائی ہوگی، ہم ان میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اشرف ہے. اور سب کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. ایک ہم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو کیوں ہمارے اندر برائیوں کو زبردستی اللہ رکھتا؟ یہ برائیاں نہیں ہیں، ان کی جو اصل ہے، ان کی جو جڑ ہے، وہ ہماری انسانیت کو شرف تکمیل عطا کرتی ہے، ہماری انسانیت کو مکمل بناتی ہے. لیکن ان کا بیجا استعمال وہ ہماری انسانیت کے لیے شرمناک ہو جاتا ہے. بیجا استعمال کرنا. آپ دیکھتے ہیں کہ جو اچھی صفات ہیں ان کا بھی بیجا استعمال کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اچھی صفات کا، ہمارے اندر اچھی صفات بھی ہیں، ان اچھی صفتوں کو اگر ہم بیجا استعمال کریں تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. تب پھر بری صفتوں کے بیجا استعمال کی کیسے اجازت دے گا؟ صفات دونوں ہمارے اندر ہیں، اور ان دونوں کا ہونا ہماری کاملیت کی علامت ہے، دوسری مخلوقات سے افضل اور اشرف ہونے کی علامت ہے. اور پھر یہ مذکر اور مؤنث کا، میل فیمیل کا ایک دوسرے کی طرف میلان تو انسانوں سے نیچے اتر کر حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے. حیوانوں میں بھی اللہ پاک نے رکھا. آپ کسی پرندوں کو دیکھ لیجئے، چوپایوں کو دیکھ لیجئے، سمندری مچھلیوں کو دیکھ لیجئے، درندوں کو دیکھ لیجئے، حشرات الارض اور موذی مہلک جانوروں کو دیکھ لیجئے. انہیں اللہ پاک نے ایک دوسرے سے محبت دی، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت عطا فرمائی ہے. سانپ ہیں، بچھو ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی طرف میلان دیا ہے، اور اس کے ملنے کا قدرتی انتظام فرمایا ہے، اور اس قدرتی انتظام کے عوض میں ان کی نسلوں کو باقی رکھنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہے، اور وہ باقی ہیں، اسی طرح باقی ہیں نسلیں.